आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन और मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी एक नई वीडियो के साथ। हम अपने तमाम नाज़रीन, हमारे सुनने वालों, हमारे चाहने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 71 से लेकर 75 तक वो आपको पढ़कर सुनाई थी। अब मज़ीद मैं इस वीडियो में आपको उससे आगे हदीस नंबर 76 से लेकर 80 तक जो कि किताबुल इल्म के बारे में है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 76 में इरशाद है कि हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। उस ज़माने में मैं बलोग के करीब था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनाह में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बाज़ सफ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चलने लगी, जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 77 में इरशाद है कि हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे अबू मसहर ने, उनसे मोहम्मद बिन हर्ब ने, उनसे ज़ुबैदी ने ज़हरी के वास्ते से बयान किया। वो महमूद बिन रबी से नकल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। सही बुखारी की हदीस नंबर 78 में इरशाद है कि हमसे अबू अल कासिम खालिद बिन खली काजी हमस ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हर्ब ने, औज़ाई कहते हैं कि हमें ज़हरी ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद से ख़बर दी। वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि वो और हर बिन कैस बिन हसन फ़ज़ारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इसी दौरान में उनके पास से अबी बिन काब गुज़रे तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका ज़िक्र फरमाते हुए सुना है? हज़रत अबी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है?
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی ہیں۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اس کو وہ چیز جس کے ساتھ معبوس کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبلۃ المعا کا لفظ نقل کیا ہے۔ قاعاس خطہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو التیاح کے واسطے سے نقل کیا، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والے ویڈیو کا،
لیکن جانے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو دی انصاریل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔